بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ افلاک شریعت پہ درخشندہ رہیں گے، ظلمات کے عالم میں بھی تابندہ رہیں گے۔ صدیق ہوں، فاروق ہوں، عثمان و علی ہوں، صدیق ہوں، فاروق ہوں، عثمان و علی ہوں، اسلام جو ہے زندہ تو سب زندہ رہیں گے۔ اور حسنین کسی دور میں مر نہیں سکتے، حسنین کسی دور میں مر نہیں سکتے، وہ زندہ تھے، وہ زندہ ہیں، وہ زندہ رہیں گے۔ محترم سامعین کرام، یہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا ہے اور چاند کے حساب سے اسلامی سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مہینے کا نیا چاند دیکھیے تو اللہ تبارک و تعالی سے خیر کی، بھلائی کی دعائیں مانگیے۔ مدنی آقا نے بتایا بھی اور کر کے بھی دکھایا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مانگنے کو بھی ہمیں فرما دیا اور مانگنے کا ڈھنگ بھی بتلا دیا، مانگنے کو بھی ہمیں فرما دیا اور مانگنے کا ڈھنگ بھی بتلا دیا، بلکہ مضمون ہر ایک درخواست کا میرے آقا نے سکھلا دیا۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، نیا چاند دیکھیے تو کیا کہیے؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام وتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ۔ کیا مطلب؟ اے اللہ اس چاند کو، آواز زیادہ پھیل تو نہیں رہی ہے؟ آواز صحیح آ رہی ہے؟ اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے بھلائی کا ذریعہ بنا دیجئے، نیکیوں کا ذریعہ بنا دیجئے۔ یہ دعا بھی پڑھی، اب کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ آمین کہیں گے؟ کہیے آمین۔ یاد نہیں تھی، پڑھ لی۔ بہت سے لوگوں نے پڑھی، بہت سے لوگوں نے نہیں پڑھی۔ اب پڑھی گئی تو کیا کہیں دعاؤں پر؟ آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہم سب کی طرف سے قبول فرما لیجیے۔ محرم الحرام میں واقعات بڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو مبارک مہینے ہیں ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، بڑے مبارک مہینے ہیں۔ ذی قعدہ میں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور اس کے اسی سال میں فاروق اعظم عمر ابن خطاب خلیفہ دوم امام الاولین والآخرین کے ساتھی اور خسر سسر، ان کی بھی شہادت کا واقعہ اسی محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو پیش آیا۔ 26 سے 27 ذی الحج کو مسجد نبوی میں منبر رسول پر محراب نبوی میں فجر کی نماز پڑھاتے وقت خنجر مارا۔ ایک شخص تھا بد دماغ، کیا نام تھا اس کا؟ ابو فیروز، فیروز نام تھا اس کا، مجوسی تھا، ایران کا رہنے والا تھا۔ اس نے فاروق اعظم پر فجر کی نماز میں حملہ کیا، اور یکم محرم الحرام کو فاروق اعظم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ عجیب شہادت ہے، فاروق اعظم کی شہادت عجیب شہادت ہے۔ امام الاولین والآخرین نے مانگا تھا، فاروق اعظم کو مانگا تھا، تمام کے تمام صحابہ کرام ایمان قبول کر رہے ہیں۔ مدنی آقا خانہ کعبے کا
طواف کر رہے ہیں اور اس کے پردے کو پکڑ کر کے کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم جب مانگتے ہیں تو کیا کیا مانگتے ہیں؟ پوچھئے امام الاولین والآخرین، سید المرسلین، مدنی آقا، تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہم اعز الاسلام، اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک، بأبی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب۔ اے اللہ اسلام کو عزت دیجئے، اے اللہ اسلام کو عزت اور طاقت دیجئے دو محبوب بندوں کی میں سے ایک سے جو آپ کو زیادہ محبوب ہوئے۔ کون کون؟ ایک ابو جہل اور دوسرا عمر ابن خطاب۔ امام الاولین والآخرین نے دعا یہی نہیں اور بھی مانگا، اللہم اید الاسلام بعمر ابن الخطاب، کہیں فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصہ، اے اللہ خاص طور پر ہم مانگ رہے ہیں فاروق اعظم کو، عمر ابن خطاب کو، خطاب کے بیٹے کو جس کا نام عمر ہے، اے اللہ اس کو اسلام میں داخل کرے۔ کیوں داخل کریے؟ کہیں گے ان کے داخل ہونے سے کیا ہوگا؟ اسلام کو عزت ملے گی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام الاولین والآخرین یہی مانگ رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے دعا قبول کر لی۔ پتہ چلا فاروق اعظم جو مسلمان ہوئے کیوں ہوئے؟ تاکہ اسلام عزت پائے گا۔ اور ہم کیا کہہ رہے ہیں اور ہمارے کانوں میں کیا ڈالا جا رہا ہے؟ یہ ایسا شخص تھا الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ امام الاولین والآخرین کے لخت جگر کو اس نے پریشان کیا۔ ہو سکتا ہے ایسا جس کے لیے امام الاولین والآخرین یہ کہہ رہے ہوں اے اللہ اس کو اسلام میں داخل کر دیجئے۔ کیوں؟ اسلام کی عزت کے لیے۔ اور وہ شخص حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو پریشان کرے، آدمی بات سوچ نہیں سکتا۔ فاروق اعظم، اور صرف یہی نہیں، پتہ نہیں لوگوں کو، بتایا نہیں امام الاولین والآخرین کے کون ہیں یہ فاروق اعظم کون ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ امام الاولین والآخرین کے یہ خسر ہیں۔ خسر کسے کہتے ہیں؟ خسر سسر کو کہتے ہیں۔ فاروق اعظم کی ایک صاحبزادی جن کا نام تھا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ امام الاولین والآخرین کے نکاح میں تھی۔ یاد رکھیے گا، پھر پوچھیں گے، بھول تو نہیں آؤ گے؟ ان سے کہہ رہے ہیں بھولنا نا۔ امام الاولین والآخرین کے نکاح میں تھی اور یہیں پر بس نہیں، یہ سسر بھی ہیں امام الاولین والآخرین کے، اور داماد کس کے ہیں پتہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے داماد ہیں یہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے داماد اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نامدار فاروق اعظم عمر ابن خطاب امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ، اور کوئی اپنی ساس کو پریشان کرتا ہے؟ کوئی بات آپ کہہ دیجئے، آپ کی حکومت آپ کچھ بھی کہہ دیجئے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ امام الاولین والآخرین نے مانگا ہے، اور صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ اس سے پہلے بتایا تھا، لا یمس النار مسلمہ رآنی او رآ من رآنی، جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ جہنم میں داخل ہونا تو بہت دور کی بات ہے، جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی اس شخص کو جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، یا پھر اس شخص کو نہیں چھو سکتی جس نے ان لوگوں کو دیکھا ہو جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو۔ میں یہ کر رہا تھا، فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو مانگا تھا امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور فاروق اعظم کے بارے مدنی آقا کیا کہہ رہے ہیں؟ لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون فإن يك في امتي احد فإنه عمر۔ اس سے پہلے کی جو امتیں گزری ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی نے محدث پیدا کی ہیں۔ کیا مطلب محدث کا؟ محدث کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے دل میں صحیح بات ڈالے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، اسے کہتے ہیں محدث۔ امام الاولین والآخرین فرمانے لگے اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ فإنه عمر، وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے دل میں وہی بات آتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ کیا کہنے لگے؟ مدنی آقا سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے، کیا
مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کی اجازت دیجیے۔ جب آدمی طواف کرتا ہے، طواف کرنے کے بعد نماز کہاں پڑھتا ہے؟ مقام ابراہیم پر۔ ان کی تمنا تھی، کس کی؟ فاروق اعظم کی، اللہ کے رسول اجازت دیجیے۔ امام الاولین والآخرین وحی کا انتظار کر رہے ہیں، وحی نازل ہو گئی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیجئے۔ اور پھر کیا تمنا تھی؟ فاروق اعظم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ اپنی ازواج مطہرات سے کہیے پردہ کر لیا کریں، چہرے ڈھانپ لیا کریں۔ قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ۔ کیا مطلب؟ فاروق اعظم کی تمنا ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، یہی کہتے ہیں محدث، اللہ تبارک و تعالیٰ فاروق اعظم کی زبان پر وہ جاری فرماتے ہیں جو صحیح ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے۔ اور پوچھئے ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر سے، کہنے لگے میں نے مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرمانے لگے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، لا فاروق اعظم کی زبان پر حق کو جاری کر دیجئے، زبان پر ہی نہیں دل پر بھی حق کو جاری کر دیجئے۔ حضرت ابو ذر کیا کہہ رہے ہیں؟ پوچھئے، کہنے لگے مدنی آقا کو فرماتے ہوئے میں نے یہ بھی سنا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر ویقول بہ، لا حق کو جاری کر دیجئے فاروق اعظم عمر ابن خطاب کی زبان پر، اور جب جاری کر دیا فاروق اعظم وہی کہتے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رائے ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے تھے۔ یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا فاروق اعظم کو مانگا ہے۔ اچھا ہم لوگ کیا سوال کرتے ہیں؟ کہیں یہ بتائیے حضرت علی افضل ہیں یا فاروق اعظم؟ سوال کرتے ہیں، کہیں گے سوال بے تکا ہے، یہ سوال ہی غلط ہے۔ کوئی ہم سے آ کے پوچھے یہ بتائیے آپ عالم دین ہیں، آپ حافظ جی ہیں، آپ افضل ہیں یا آپ کے ابا؟ ہم کیا کہیں گے؟ سٹیا گئے ہو؟ یہ بھی کوئی سوال ہوتا ہے؟ سوال غلط۔ لیکن قربان جائیے ہمارے علماء اکرام پر ایک ایک مسئلے کو بتا دیا کہ جب کسی نے پوچھا یہ بتائیے فاروق اعظم افضل ہے یہ حضرت علی، کہیں گے یہ تو ہمیں نہیں پتا افضل کون ہے، یہ ہمیں پتا ہے حضرت علی مرید ہیں امام الاولین والآخرین سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور فاروق اعظم مراد ہے۔ مراد کسے کہتے ہیں؟ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے۔ امام الاولین والآخرین نے مانگا ہے فاروق اعظم کو۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ فاروق اعظم مراد رسول ہے اور حضرت علی مرید رسول ہے۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا مقام اور کتنا بڑا مرتبہ فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور کہاں کہاں حکومت! اللہ اکبر! جب اسلام قبول کیا، بڑا مشہور واقعہ سب سنتے رہتے، معاملہ اس کے بعد کا ہے۔ اسلام جب قبول کیا، امام الاولین والآخرین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پہلے اپنی بہن کو مارا اور پیٹا، بہنوں ہی پر ظلم کیا۔ جب قرآن مجید کی آیت سنی، سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ ہے، یہ تلاوت کر رہی تھی۔ کہیں گے ہمیں بھی دیجئے، کہیں گے جی نہیں، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، آپ غسل کیجئے، وضو کیجئے۔ جب قرآن کی آیت پڑھی، عربی جانتے تھے، قرآن عربی زبان میں ہے، کیا کس آیت پر پہنچے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، انا فاعبدنی، میں ہی عبادت کے لائق ہوں۔ جب اس آیت پر پہنچے، اسلام قبول کر لیا اور امام الاولین والآخرین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قبول کر لیا اسلام، اور پھر کیا کہنے لگے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر! کاش کہ توفیق ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ کہنے لگے یہ بتائیے اسلام قبول کر لیا، ہم لوگ حق پر ہیں یا حق پر نہیں ہیں؟ کون کہہ رہا ہے؟ فاروق اعظم امام الاولین والآخرین سے کہہ رہے ہیں ہم نے اسلام قبول کیا، اب آپ یہ بتائیے ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں؟ امام الاولین والآخرین کیا کہنے لگے؟
آپ زندہ رہیے یا مر جائیے آپ حق پر ہیں. کہیں گے پھر چھپ کر کے عبادت کیوں ہو رہی ہے؟ یہ دار ارقم میں چھپ چھپ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیوں کی جا رہی ہے؟ اور کیا کہنے لگے ایک تقریر کی، اللات والعزى يعبد على رؤوس الجبال وفي بطون الاودية. لات اور عزا کی عبادت پہاڑ کی چوٹیوں پر کی جا رہی ہے، گاؤں میں اور جنگلوں میں عبادت کی جا رہی ہے. واللہ يعبد سرا، اور اللہ کی عبادت چھپ کر کے کی جائے؟ لا، نہیں، واللہ يعبد سرا بعد یومنا هذا، جی نہیں، اللہ کی قسم آج کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت چھپ کر کے نہیں کی جائے گی، علی اعلان کی جائے گی. حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس امام الاولین والآخرین کے چچا زاد بھائی کہنے لگے اس کے بعد ہم لوگوں نے مسجد حرام میں علی اعلان نماز پڑھی. یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کی عزت ہے نہیں ہے؟ عبداللہ ابن مسعود سے پوچھئے کیا کہیں؟ عجیب، سب میں بڑی محبت، تمام صحابہ کرام میں عجیب محبت، اور کتنی محبت، اللہ اکبر. قرآن کہہ رہا ہے رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں سب. اور ہمارے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ کہیں گے سب آپس میں دوست نہیں ہیں، دشمن ہیں. کہیں گے آپ کا منہ کالا ہو جائے، آپ سٹیا گئے ہیں. قرآن گواہی دے رہا ہے رحماء بینہم، ہم آپ کی نہیں سنیں گے، قرآن خود کہہ رہا ہے یہ آپس میں بڑے رحم دل. کیا کہنے لگے عبداللہ ابن مسعود؟ کان اسلامہ فتحا، ان کا اسلام لانا اسلام کی فتح تھی. کب اسلام قبول کیا؟ امام الاولین والآخرین کے نبی بننے کے 6 سال کے بعد. اچھا 6 سال میں کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا پتہ ہے؟ 39 لوگوں نے اسلام قبول کیا. 40 میں فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے. اور اس کے بعد کیا کہنے لگے عبداللہ ابن مسعود؟ کان اسلامہ فتحا، ان کا اسلام قبول کرنا اسلام کی فتح تھی. جوق در جوق اسلام میں لوگ داخل ہونے لگے. اور وکانت نصرتہ، اور ان کی نصرت اور ان کی ہجرت کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد تھی. اچھا کیسی ہجرت؟ اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو بعد میں فاروق اعظم کے سسر بنے، یاد رکھیے گا فاروق اعظم کیا ہے؟ داماد ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے. اب اس سے پہلے بتایا تھا سسر داماد کیسا ڈھونڈتا ہے؟ اپنے جیسا، اپنے سے بہتر. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک فاروق اعظم کا مقام ان سے کہیں زیادہ بڑا ہوا تھا. بہرحال حضرت علی کیا کہنے لگے؟ امام الاولین والآخرین کے ہاتھ پر جب اسلام قبول کیا، قبول کرنے کے بعد پھر کیا کیا؟ کہیں گے تلوار گلے میں لٹکا لی اور ترکش اپنے پاس لے لیا اور تیر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیے اور مسجد حرم گئے. ہجرت کا واقعہ ہے. کہنے لگے میں نے سب کو ہجرت کرتے ہوئے دیکھا ہے، سب نے چھپ کر کے ہجرت کی ہے. اگر کسی نے علی اعلان ہجرت کی ہے تو صرف اور صرف ایک ذات ہے. حضرت علی کہہ رہے ہیں فاروق اعظم کے متعلق، اور وہ ایک ذات کون ہے؟ امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کیسے ہجرت کی؟ مسجد حرم میں آئے، پھر کیا کیا؟ فطاف بالبیت 7 متمکنا، خانہ کعبے کا طواف کیا، 7 مرتبہ چکر لگائے اور بڑی آرام سے. وَأَتَى الْمَقَامَ فَصَلَّى مُتَمَكِّنًا، اور مقام ابراہیم پر آئے اور پھر نماز پڑھی بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے. اور پھر سب کے پاس آئے جو وہاں پر ہجوم لگا ہوا تھا سرداروں کا، قریش کے سرداروں کا. اور کیا کہنے لگے؟ شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، تمہارا ناش ہو جائے. پھر من اراد ان تثقلہ امہ ویوتم ولدہ ویرمل زوجتہ، تم میں سے اگر کوئی یہ ارادہ یہ کرتا ہو کہ اس کی ماں اپنے بیٹے کو کھو دے اور اس کے بچے یتیم ہو جائیں اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، آئے ہم سے مقابلہ کر لے. فَلْيُلْقِنِي وَرَاءَ هَذَا الْوَادِي، فَلْيُلْقِنِي وَرَاءَ هَذَا الْوَادِي، اس وادی کے پیچھے آ جاؤ، مقابلہ کر لے. اور میں ہجرت کر رہا ہوں، کسی کے اندر اتنی ہمت ہے تو ہمیں روک سکے تو روک لے. کیا کہنے لگے؟ مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پر اونچا ہی سر بھیجنا پڑا. اور بڑھنے لگا تو زور جہالت کی فوج کا،
بڑھنے لگا تو زور جہالت کی فوج کا روئے زمین پر رب کو عمر بھیجنا پڑا۔ اللہ اکبر۔ خلافت ہے، ایسی خلافت اور ایسی حکومت دنیا میں نہ کسی نے کی اور نہ کوئی کر سکتا ہے۔ ہم لوگ کس پر حکومت کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں جو حاکم ہیں وہ ہمارے اوپر حکومت کرتے ہیں۔ کیا کہنے لگے؟ 2 سے زیادہ بچے نہ ہوں، کہیں گے آپ کا منہ اور یہ مسور کی دال، آپ کے کہنے سے کہیں گے ہم اس سے زیادہ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، یہ حکومت کی طرف سے اعلان ہے۔ اور فاروق اعظم کی حکومت اللہ اکبر، انسانوں پر ہی نہیں، سینہ ہی نہیں، ساحل ہی نہیں، سینہ دریا پہ حکومت فاروق معظم کے سوا کون کرے گا؟ مصر فتح ہوا، کہا مصر فتح ہوا اور وہاں پر پہنچے حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ۔ اور وہاں کی ایک رواج تھا، وہاں جو دریائے نیل ہے وہ ایک موقع پر خشک ہو جاتا تھا، اور ایک موقع آیا وہ خشک ہو گیا، اور وہاں پر لوگ پانی اسی سے لیتے تھے اور اسی سے کھیت سیراب کیا کرتے تھے۔ جب وہ خشک ہو گیا، پانی مشکل، لوگ وہاں سے ہجرت کرنے لگے اور کہنے لگے کیوں ہجرت کر رہے ہو؟ حضرت عمرو کہنے لگے کیوں ہجرت کر رہے ہو؟ کہنے لگے معاملہ اس طریقے پر ہے۔ کہیں گے اس کا کرتے کیا ہو؟ کہیں گے اس کا کام ہم لوگ یہ کرتے ہیں، ایک کنواری لڑکی لیتے ہیں، ایک کنواری لڑکی لیتے ہیں اور اس کے گھر والوں کو راضی کرتے ہیں اور اس کو طرح طرح کے اچھے کپڑے پہناتے ہیں، زیور سے آراستہ کرتے ہیں اور دریائے نیل پر جا کر کے اس کو ذبح کر دیتے ہیں اور پھر دریائے نیل جاری ہو جاتا ہے۔ کیا کہنے لگے حضرت عمرو ابن العاص؟ آج کے بعد یہ نہیں ہوگا، اسلام انسانوں کی تحفظ کے لیے آیا ہے۔ اسلام کسی مذہب انسان کسی مذہب کا ماننے والا، یہودی ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، ایمان والا ہو، سب کی حفاظت کے لیے آیا ہے اسلام۔ آپ یہ نہیں ہوگا۔ حضرت عمر ابن خطاب کی حکومت خط لکھ رہے ہیں، ایسا ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ فاروق اعظم نے جب یہ سنا کیا کہنے لگے؟ آپ نے بڑا اچھا کیا، آپ نے بڑا اچھا کیا، ایک خط ہم لکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انسان کس کو خط لکھتا ہے؟ پوچھئے کسی سے۔ اپنے بھائی کو خط لکھتا ہے، بیویاں اپنے شوہر نامدار کو خط لکھتی ہیں اور شوہر نامدار اپنی بیویوں کو خط لکھتے ہیں، بیٹا باپ کو خط لکھتا ہے۔ اکیلی ذات فاروق اعظم کی ہے، کس کو خط لکھ رہے ہیں؟ دریائے نیل کو۔ اللہ اور دریائے نیل کو خط لکھ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں؟ من عمر من عبد اللہ عمر ابن الخطاب امیر المؤمنین الى نیل مصر فإن كنت تجری من قبلك فلا تجری فإن كان اللہ یجریک فإن اللہ الواحد فنسأل اللہ الواحد القہار ان یجریک۔ یہ خط ہے۔ اور کیا کہنے لگے؟ یہ خط لکھا اور حضرت عمرو ابن العاص کے پاس بھیجا، کہنے لگے اس کو پڑھیے اور اس کو دریائے نیل میں ڈال دیجئے۔ جب حضرت عمرو ابن العاص نے جب وہ خط پڑھا، کیا تھا اس میں لکھا پتہ ہے؟ کہیں گے یہ خط ہے امیر المؤمنین حضرت اللہ کے بندے اور عبداللہ ابن عمر کی جانب سے۔ کس کے نام؟ دریائے نیل کے نام۔ اور کیا کہنے لگے؟ فَإِن كُنْتَ تَجْرِي مِن قِبَلِكَ فَلَا تَجْرِي، اگر تو اپنے آپ سے جاری رہتی تھی تو مجھے تیری جاری ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، مت بہ، عمر کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِن كَانَ اللَّهُ یجریہ، اور اگر اللہ تجھے جاری کرتا تھا، تیرے اندر پانی اللہ کے حکم سے آتا تھا، فَنَسْأَلُ اللَّهَ الْوَاحِدَ الْقَہَّارَ، تو میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی سوال کر رہا ہوں کہ اللہ اس کو جاری کر دیجیے۔ پھر کیا کہنے لگے؟ حضرت عمرو ابن العاص کہنے لگے دریائے نیل میں وہ خط ڈالا اور دوسرے دن صبح جب ہوئی تو پانی کتنا بھرا تھا پتہ ہے؟ کہنے لگے 16 ہاتھ دریا نیل میں پانی آ چکا تھا۔ یہ کرامت ہے کس کی؟ فاروق اعظم۔ اور میں یہاں سے بڑھ کر کے کہتا ہوں یہ دعا ہے عمر ابن خطاب، یہ دعا ہے امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ امام الاولین والآخرین نے کیا کہا تھا؟ اللہم اعز الاسلام، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، اے اللہ عمر ابن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو طاقت دیجیے۔ یہ مقام ہے مسجد نبوی ہے۔ کیا ہے؟ مسجد نبوی ہے، جمعہ کے دن ہے، فاروق اعظم تقریر کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اور دوران خطبہ کیا کہنے لگے پتہ ہے؟ یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، صحابہ کرام موجود، کیا کہنے لگے؟ عجیب معاملہ ہے، فاروق اعظم کو یہ ہو کیا گیا ہے؟ یہ تقریر کرتے کرتے ساریہ کو کیا آواز دینے لگے اور کیا کہنے لگے؟ ساریہ پہاڑ کی طرف آ جاؤ۔ حضرت علی کیا کہنے لگے؟ خاموش رہو، خاموش،
ما كنا نبعد ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر، ہم یہ بات بہت دور سمجھتے ہیں، فاروق اعظم کی زبان پر حق کے علاوہ کچھ جاری نہیں ہوتا، خاموش رہو۔ خطبے سے فارغ ہوئے، کہنے لگے اے عمر ابن خطاب یہ بتائیے امیر المؤمنین، آپ تقریر کر رہے تھے اور ساریہ کو کیوں آواز دینے لگے؟ ساریہ تو یہاں پر ہے ہی نہیں، وہ تو نہ جانے ہزاروں میل دور ہے۔ کہنے لگے جب میں خطبہ دے رہا تھا، تقریر کر رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام پردے ہٹا دیے اور میں نے دیکھا ساریہ مشرکین مکہ سے قتال کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، اور پیچھے سے قافلہ آ رہا ہے مشرکین کا اور حملہ کر دے گا۔ میں اس سے کہنے لگا اے ساریہ پہاڑ کی طرف چلے جاؤ، پہاڑ کو اپنے پیچھے کر لو، بچ جاؤ گے۔ پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد وہاں سے قافلے سے ایک شخص آیا، کیا کہنے لگا؟ وہی جملے کہنے لگا کہ میں جہاد کر رہا تھا اور امام الاولین والآخرین کے غلام فاروق اعظم امیر المؤمنین عمر ابن خطاب کے جملے میں نے سنے۔ کیا کہنے لگے؟ یا ساریہ الجبل، یا ساریہ تو الجبل، میں پہاڑ کی طرف آ گیا اور میں بچ گیا اور اسلام کو فتح ہوئی۔ یہ فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا مقام ہے اور مرتبہ ہے۔ اور یکم محرم الحرام کو فاروق اعظم عمر ابن خطاب شہید کیے مسجد نبوی میں محراب رسول پر۔ اور آخری بات، محرم الحرام میں ایک دن اور آتا ہے، کون سا؟ اچھا عجیب بات، بہت افسوس ہوتا ہے، ہم لوگ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، کہیں گے عاشورے کا دن آتا ہے، یعنی 10 محرم الحرام آتا ہے، آج کے دن کمائی کرنا حرام ہے۔ اللہ اکبر! کسی ایمان والے سے پوچھا، امام الاولین والآخرین سے پوچھا، اپنی طرف سے ہم جو کہنا چاہے کہجے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ پوچھے صحابہ کرام سے، کہنے لگے مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے تو کیا ہوا؟ دیکھا کہ وہاں کے یہود روزہ رکھتے ہیں، پوچھنے لگے امام الاولین والآخرین آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں، کیا ضرورت ہے اس کی؟ کہنے لگے انہو یوم یعظمہ، یہود و نصارہ اس کو عظیم سمجھتے تھے، کیوں؟ کہ انجى الله موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، اس دن اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ کو اور ان کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون کو اور اس کی قوم کو غرقاب کیا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ فصامه موسیٰ شکرا فنحن نصوم، فنحن نصوم، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کے شکر میں روزہ رکھا تھا، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ امام الاولین والآخرین کہنے لگے موسیٰ کے زیادہ حقدار ہم ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے، تم روزہ رکھتے ہو، تم سے زیادہ حق ہمیں ہے کس کا؟ موسیٰ علیہ السلام کا، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں اور آپ بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ اور امام الاولین والآخرین کہے کے لیے آئے تھے؟ یہودیوں کی مخالفت کے لیے۔ ایک جملہ اور کہا، آخری جملہ اور بڑا اہم جملہ، یہ تمنا تھی فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ۔ کیا اب جب آئندہ سال 10 محرم الحرام آئے گا ہم روزہ رکھیں گے، لیکن اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لیں گے، کون سا؟ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، 90 دن کا روزہ اور رکھ لیں گے، ملا لیں گے تاکہ مخالفت ہو جائے یہود اور نصارہ سے۔ لیکن پوچھیے عبداللہ ابن مسعود سے، فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا للہ و انا الیہ راجعون، اگلے سال آنے سے پہلے مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ یہ تمنا تھی کس کی؟ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا۔ اچھا کون سا ملا ہے؟ کہیں 11 ملا لیجئے، کیا کہنے لگے؟ ملا لیجئے، لیکن مدنی آقا کی تمنا کون سی تھی؟ صمنا الیوم التاسع، 9 تاریخ کا روزہ ملا لیں گے اور پھر اس کے بعد 10 کا بھی روزہ رکھیں گے، یہ تمنا تھی۔ اور یہ بات فضول ہے، یہ لغو ہے، جہالت ہے، اسلام خرافات میں بہہ گیا۔ کیا کہنے لگے؟ یہ اسلام نہیں ہے، آج کے دن کمائی کرنا حلال ہے، حرام نہیں ہے، یہ اوروں کی طرف سے ہے۔ ہمارے نزدیک سارے لوگ جتنے شہید ہیں سب عظیم ہیں، سب بابرکت ہیں۔ فاروق اعظم شہید، یہ بھی باعظمت، حضرت عثمان غنی شہید، یہ بھی باعظمت، حضرت حسنین کریمین، حضرت حسن اور حضرت حسین شہید، حضرت علی شہید، یہ سب شہید ہمارے لیے سب محرم اور
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے جو باتیں کہی گئی ہیں عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور جو باتیں ایسی کہی گئیں جو یادداشت سے تعلق رکھتی ہیں، جو یاد رکھنے سے تعلق رکھتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمارے دل میں دماغ میں بیٹھا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔